رب العالمین کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا گھر دیا، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی پیاری امت میں ہمیں چنا گیا۔ ایمان والے کیوں؟ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے جہان والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ایمان والوں سے بھی اس کی سب سے زیادہ محبت ہے۔ ایمان والے تو لاڈ سے چن کے بنائے گئے ہیں، حالانکہ ساری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ایک اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے، اور اللہ سب سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ایمان والوں کو اللہ نے ایمان دیا تو چنا، ایمان والے چن چن کر آئے ہیں۔ اپنے ایمانوں کی قدر کرو، یہ ایمان ہم سے چھین نہ لیا جائے، کہیں یہ ایمان ہمارا ضائع نہ ہو جائے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، اور ایک دن وقت آئے گا کہ ہمیں کفن پہنا کے قبرستان میں لیٹا دیا جائے گا، اور ہمارے پاس کوئی نہ آئے گا، چند ہمارے احباب، رشتہ دار، اولادیں کچھ وقت تک آئیں گے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے دنیا کا نظام ہے وہ بھی ہمیں بلا دیں گے، اور ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ صرف ہمارا نیک اعمال جو ہم نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے آگے بھیجا، ہاتھوں کے ذریعے جو کمایا، اور کمایا مال نہیں کمایا، جو نیک اعمال کمائے اور وہ بھیج دیے، وہی وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ جب بندہ مومن دنیا میں رہتا ہے، جو بھی وہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے، کرامن کاتبینہ کے ذریعے سے، جو لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان کے ذریعے لکھواتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب تک وہ بستر پر جاتا ہے تب بھی فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ توبہ کر کے سوتا ہے تو اس کی توبہ لکھ دی جاتی ہے، اور جب بھی وہ ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، وہ بھی اس کا ذکر بن جاتا ہے۔ درود پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اچھے نیک عمل کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، سارے نیک عمل اس کے اعمال ناموں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جتنی بھی وہ نیکی کرے گا تو اس کی اعمال ناموں میں لکھ دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جس دن وہ فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے پر، مرنے پر اس کا اعمال نامہ رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اس کے تمام اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے جو اس کے اہل والے اس کے حق میں اپنے میت کے جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اس کے لیے، بس وہی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب جب جنازہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، یا اس کی نیک صالحین اولاد جو اس نے پیچھے چھوڑی، یا پھر کوئی ایسا خیر کا کام کر کے گیا، جیسے مسجد تعمیر کرائی، مدرسے بنوائے، ایسی چیزیں بنوائی جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی راستے میں جو بھی اس نے خرچ کیا، اور جب تک وہ نظام چلے گا بس وہ اعمال اس کی قبروں میں پہنچتے رہیں گے، اور حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ ہمیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا، ہماری روح کھینچ لی جائے گی، اور اس کے بعد مٹی میں ہمارا جسم مل جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری ہڈی بھی بوشیدہ ہو جائیں گی اور سڑ گل جائیں گی، ہمارا نام و نشان اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ پھر اس قبرستان میں اور دوسرے آئیں گے، پھر وہ دفن ہو جائیں گے، پھر تیسرے آئیں گے، دھیرے 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 یہ نظام چل رہا ہے۔ تو جتنا وقت جسے ملا ہے، جس مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دے کر بھیجا، قرآن دے کر بھیجا، ایمان دے کر بھیجا، تو اے ایمان والی مائیں، بہن، بیٹیاں، اپنے ایمان کی قدر کرو، اس سے پہلے ایمان چھین نہ لیا جائے۔ آج ایمان کو سمجھانے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، ایک بندے کو، ایک بندی کو نماز سمجھانے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، اور گناہ کرنے میں منٹ نہیں لگتی، گناہ کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگتی۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے غلط دیکھ رہے ہیں تو وہ گناہوں میں شمار ہو جاتا ہے، کانوں سے کچھ غلط سن رہے ہیں، حالانکہ وہ عمل لکھے نہیں جاتے، جب تک کہ زبان سے نہ بولے جائیں اور بدن سے نہ ہوں۔ جیسے دل میں برے خیالات آتے ہیں تو وہ درگزر ہو جاتے ہیں صرف توبہ کرنے پر۔ تو یہ ہماری زندگی کا معمول ہے، اور اگر ہم حقیقتاً سچے مسلمان ہیں تو اپنی زندگی کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے پر گزاریں، یہی ہماری آنے کا سچا مقصد ہوگا۔ یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، یہ دنیا کا نظام ہے۔ میں نے بولا نا کہ دنیا کا نظام ہے، بھول جائے گی ایک دن، ہم سب کو ہمارے اپنے بھول جائیں گے، ہمیں ہمارے اپنے دفنا کے بھول جائیں گے۔ یہ دنیا بھول جاتی ہے، دنیا بھول جائے گی، محبت مصطفیٰ کی ہے، بس ہمارے کام آئے گی۔